السلام علیکم تمام طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں اپنی اسکول خواجہ انعام سید اردو ہائی اسکول میں کاسودہ۔ تو پیارے بچوں، اس سلائیڈ شو کے ذریعے 10ویں جماعت کا سبق نمبر 1 مشابہت کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے، جو ہماری حصہ دوم سبق کا پہلا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم کو بیسک آف سملیرٹی یعنی دو مثلثوں کے رقبوں کی نسبت، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کو ریپرزینٹیٹ کر رہے ہیں اے جی شیخ۔ تو ہم مشابہت، سب سے پہلے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم صورت شکل سے ہم اچھی طرح سے واقف ہے۔ ہم صورت شکل یعنی جسے ہم ڈپلیکیٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں، ایک جیسی دکھنے والی۔ تو آئیے کچھ مثال کے ذریعے ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ درج ذیل شکل کا مشاہدہ کریں گے۔ سب سے پہلی جو شکل ہمارے سامنے آئی وہ مستطیل کی ہے۔ اگلی شکل جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ دائرہ نما ہے۔ اس کے بعد جو شکل ہمارے سامنے آئی وہ مثلث کی ہے، اور آخری میں جو ہے مخمس کی ہے۔ تو آپ کو ان چاروں شکلوں میں کچھ باتیں ڈیفرنٹ دکھائی دے رہی ہیں۔ سب سے پہلے مستطیل میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی شکل ہے، ایک چھوٹی ہے۔ دائرے سبق میں بھی ایک بڑا دائرہ ہے، ایک چھوٹا ہے۔ اسی طرح سے دونوں مثلث میں یکسانیت دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے بعد کی جو شکل ہے ہماری مخمس کی، یہ بھی یکساں دکھائی دے رہی ہے۔ تو ان شکلوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جسامت اگر ایک جیسی ہے، مگر ان کی بناوٹ مختلف ہے، تب شکلیں مشابہ ہوتی ہے۔ یعنی ان کی جسامت دکھنے میں کس طرح سے ہے، ایک جیسی ہے، لیکن بناوٹ کوئی بڑی ہے تو کوئی چھوٹی ہے۔ ایسی شکلیں ان شکلوں کو ہم کیا کہیں گے؟ مشابہ شکل۔ اس پر ہم اور ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم جو پوائنٹ پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے دو مثلثوں کے رقبوں کی نسبت، یعنی بیسک آف سملیرٹی۔ تو پیارے بچوں، اس پوائنٹ کے اندر 3 نام ہم کو دکھائی دے رہے ہیں: مثلث، رقبہ، نسبت۔ تو سب سے پہلا جو نقاط ہے ہمارا مثلث کا رقبہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مثلث کے رقبے کا ضابطہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع۔ آئیے شکل کے ذریعے ہم ضابطہ اخذ کرتے ہیں کہ دی ہوئی مثلث کی شکلوں میں ارتفاع کیا ہے اور قاعدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مثلث کا نام، مثلث ABC برابر ہے 1/2 ضرب BC یعنی قاعدہ، اور ضرب AD مطلب ارتفاع۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم اس پوائنٹ کے اندر 2 مثلث کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک مثلث کا ذکر کیا، اب ہم دوسرے مثلث کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اسے مساحت نمبر 1 دیکھ کر انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اب دوسرے مثلث کے لیے ضابطہ جو ہم نے استعمال کیا ہے وہی ضابطہ ہم استعمال کریں گے۔ اب شکل ہماری چینج ہو چکی ہے، مثلث کا نام بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ آئیے مثلث کا نام، مثلث PQR
अब ज़ाब्ते के एतबार से इर्तिफ़ा और कायदा हम लिखेंगे। इसका कायदा क्यू आर जो हम लोगों को ज़ाब्ते में दिखाई दे रहा है, और इसका इर्तिफ़ा पी एस। अब इस नए ज़ाब्ता जो हमने अख़ज़ किया इसको हम मसावत नंबर 2 देते हैं। तो आपने देखा कि हमने दो मुसल्लस के रकबे किस तरह से हासिल किए। अब बारी आती है हद की। तो सबसे पहले हम निस्बत की तारीफ़ से आशना होंगे कि निस्बत की तारीफ़ क्या है। तो निस्बत की तारीफ़ है दो मिक़दारों के दरमियान तक़सीम के ज़रिए, लफ्ज़ तक़सीम याद रखना, तक़सीम के ज़रिए मुआवज़ा करने को निस्बत कहते हैं। बराबर है। हमने पिछली स्लाइड में दो मुसल्लस का ज़िक्र किए जिसे हमने मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 से इंडिकेट किए थे। आइए उन्हें हम इधर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा मसावत 1 और 2 से। तो यहाँ पर पहला मुसल्लस है हमारा मुसल्लस ABC। ये जो हमारे सामने एक काली लकीर आई, इसे हम तक़सीम, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये भी एक तक़सीम की निशानी है, और निस्बत की जो तारीफ़ है वो इसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो दूसरा मुसल्लस PQR बराबर है। अब हमने जो ज़ाब्ते अख़ज़ किए उसे हम इसी तरह निस्बत की सूरत में लिखते हैं। पहले वाले मुसल्लस का ज़ाब्ता हमने ये अख़ज़ किए तक़सीम की सूरत में, दूसरा वाला मुसल्लस का। तलबा गौर से देखिए, इसमें ऊपर 1/2 और नीचे 1/2, ये दोनों यकसा हम लोगों को दिखाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे तक़सीम कर देंगे। अब हमारे पास जो हिस्सा बच गया उसे हम एज इट इज़ जैसा है वैसा नीचे उतारेंगे। हमारे पास मुसल्लस ABC तक़सीम मुसल्लस PQR बराबर BC ज़र्ब AD तक़सीम QR ज़र्ब PS। अब हमारे सामने एक नई मसावत हासिल हुई। इसे हम पढ़ेंगे किस तरह से। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि BC और AD ये पहले वाले मुसल्लस के कायदे और इर्तिफ़ा है, और QR और PS ये दूसरे वाले मुसल्लस के इर्तिफ़ा और कायदे। इन दोनों के दरमियान में ज़रबी अमल हो रहा है। कौन सा अमल हो रहा है? ज़रबी। और दोनों मुसल्लस एक दूसरे के तनासुब में है। किस में है? तनासुब में। इसलिए यहाँ पर हम जो जुमला इस तरह से कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़री इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। हमारा ये जुमला हमको याद रखना, ये पहली खुसूसियात है हमारी। किसकी? दो मुसल्लसों के रकबों की। अब आइए हम ऐसी निस्बत को क्या कहेंगे? हम ऐसी निस्बत को मुख्तलिफ इर्तिफ़ा और कायदे वाली निस्बत कहेंगे। तो तलबा जो उम्मीद है कि यहाँ तक तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए अब हम दूसरी शक्ल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ पर भी दो मुसल्लस हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला मुसल्लस ABC और दूसरा मुसल्लस ADC। तो सबसे पहले पहला मुसल्लस ABC निस्बत रखता है मुसल्लस ADB के। जिस तरह से हमने पिछली ज़ाब्ते का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर भी हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अब हम डायरेक्ट इनके इर्तिफ़ा और कायदा लिख लेते हैं। तो 1/2 ज़रब AB ज़रब BC। AB हमारा यहाँ पर कायदा है और BC इर्तिफ़ा। उसी तरह से दूसरे मुसल्लस में भी 1/2 ज़रब AB ज़रब AD। तो तुलबा हमने यहाँ पर पहुँचने के बाद जो यकसा दिखाई देता है उसे हमने तकसीम कर दिया था, यानी काट दिया था। तो 1/2 और 1/2 ये दोनों आपस में तकसीम हो गए। और गौर करें तो हमें AB और AB दिखाई दे रहा है, इसलिए ऊपर का AB और नीचे का AB ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचा हम उसे लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तकसीम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर है BC/AD। BC/AD। अब यहाँ पर BC क्या है? इर्तिफ़ा, और ADB क्या है? इर्तिफ़ा। तो इस लास्ट में बना हुआ जो ज़ाब्ता हमें हासिल हुआ है इसे हम उर्दू में इस तरह से पढ़ेंगे।
کہ مساوی لمبائی کے قاعدے ہم نے تقسیم کسے کر دیا؟ قاعدوں کو ہم نے تقسیم کر دیا. اب ہمارے پاس کیا بچے؟ صرف نظری ارتفاع. تو یہ مثلث کے تناسب میں پائے جاتے ہیں اور ایسی نسبت کو ہم کہتے ہیں مساوی قاعدے سے. ایسی نسبت کو ہم کیا کہیں گے؟ مساوی قاعدے سے. آئیے اور ایک شکل کا مطالعہ کرتے ہیں. پہلا مثلث ہم کو دکھائی دے رہا ہے مثلث ABC اور دوسرا مثلث ہے مثلث BCD. پہلا مثلث ABC میں تقسیم ہے مثلث BCD. اسی ضابطے کا استعمال کریں گے. 1/2 ضرب AB ضرب BC تقسیم 1/2 ضرب CD ضرب BC. جس طرح سے ہم نے پچھلی مثالوں میں تقسیم کر دیے یکساں دکھنے والے عدد کو، اس طرح سے ہم اس میں بھی تقسیم کر دیں گے. 1/2 تقسیم اور BC اور BC یہاں پر بھی تقسیم. تو کیا بچا؟ لاسٹ میں ہمارے پاس ایریا آف ٹرائنگل ABC تقسیم ایریا آف ٹرائنگل ADB برابر ہے AB/CD. اب AB اور CD ہمارا یہاں کیا ہے؟ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ قاعدوں کو. اور BC کیا تھا؟ ارتفاع. تو یہاں پر مساوی ارتفاع والے مثلثوں کے رقبوں کی نسبت ان کے نظری قاعدوں کے تناسب میں ہوتے ہیں. ایسی نسبت کو ہم مساوی ارتفاع والی نسبت کہتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا؟ اب ذرا ہم ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی سلائیڈوں میں اس پوائنٹ کے متعلق جو باتیں سیکھی. دیکھیے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو بھی سیکھتے ہیں اس کی ایک چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس کے اندر اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے اسے یاد رکھنا ضروری ہے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے 2 مثلثوں کے رقبے کی نسبت کی خصوصیات سیکھی. کس طرح سے؟ پہلے مختلف ارتفاع قاعدے سے. تو کیا ملا ہمیں اس کے لیے ضابطہ؟ آپ کے سامنے موجود ہے ضابطہ نمبر 1. اسی طرح سے مساوی قاعدوں سے اس کا بھی ضابطہ ہمارے سامنے موجود ہے جو آپ نے پچھلی سلائیڈوں میں اخذ کی ہے. تیسرا مساوی ارتفاع سے یہ ضابطہ بھی ہم لوگوں نے اخذ کیے جو یہاں پر موجود ہے. تو طلبہ یاد رکھیے ان ضابطوں کو اگر آپ یاد کر لیتے ہو تو 10ویں کے ایگزام میں اس پر اگر کوئی بھی سوال ہم کو آتا ہے تو ہم اسے بآسانی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے 2 مثلثوں کے رقبوں کی نسبت اس میں مختلف ارتفاع، مساوی قاعدہ اور مساوی ارتفاع یہ خصوصیات ہمیں پورے سبق میں استعمال ہونا ہے. تو ہر طلبہ یہ تینوں ضابطوں کو اور یہ تینوں خصوصیات کو اچھے سے یاد کر لیں گے. اسے ذہن نشین کر لے کہ 2 مثلث کے رقبوں کی نسبت ان کے قاعدے اور نظری ارتفاع کے حاصل ضرب کے نسبت کے مساوی ہوتی ہے. نمبر 2 اگر مساوی ارتفاع ہو تو اس کے نظری قاعدے مثلث کے رقبوں کی نسبت کے تناسب میں ہوں گے، اور اگر مساوی قاعدے ہوں تو مثلث کے رقبے اس کے نظری ارتفاع کے تناسب میں ہوں گے. تو شکریہ آپ کا. اگلا ٹاپک ہم مشق نمبر 1.1 کی مثالیں دیکھیں گے. یاد رکھیے یہ 3 خصوصیات میں نے آپ کو لکھایا جس کے بارے میں ہم نے اس سلائیڈ شو کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور تینوں ضابطے اور تینوں خصوصیات آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ کے لیے ہدایت، کل سبھی اپنی بیاض میں اسے لکھ کر رکھیں گے اور نام کے ساتھ لکھ کر